تو رات کو نکلنا پڑے گا 12-1 بجے 2 بجے. بات کیسی ہوتی ہے؟ جو رکشہ کے اندر کونے کے اندر وہ فون لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہیلو، ان سے سمجھنا پڑے گا. کھا لیا آپ نے؟ کیا کھایا؟ کیا پینا؟ یہ ان سے سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح بات ہوتی ہے. سکون اطمینان کے ساتھ، کسی کی گڑبڑ نہیں چاہیے. اپنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے ابھی یہ، اور وہ کونے میں جا کر سنو کہ کس انداز سے کتنی پیار محبت سے بات ہوتی ہے. اب یہاں اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. تو کیا جواب آتا ہے اوپر سے، حمدنی عبدی. ہم کہ الحمدللہ رب العالمین رکے. اسی لیے ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں بیچ میں، فرض نماز ہو نا، فرض نماز، جب سورہ فاتحہ پڑھو فرض نماز کے اندر ہر آیت کے اوپر وقف کرو، ہر آیت کے اوپر فرض نماز کے اندر. یہ مسئلہ ہے، ہر آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، ہر آیت کے بعد اللہ کا جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے. تو خیر میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے لیکن الحمدللہ کام کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ پاک نے ہم کو جو صلاحیت دی ہے ہم اس کا بھرپور استعمال کریں. ہم اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ نیکیاں ورنہ ختم ہو جائے گی تو ہم کیا لے کر جائیں گے اللہ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں. رب کہے گا کیا لے کر آئے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب؟ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی، 60-70 سال، ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن ہم نے تو یہاں نیکیاں کمائی، یہاں برباد کر دی. حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ایسی بیماریاں ہے جو کینسر ہوتا ہے نا انسان کو، کینسر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اور جو کینسر کے مریض ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے. وہ اندر سے کھاتا ہے، اندر سے. پہلے تو پتہ نہیں چلتا، جب رپورٹ نکلواتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے. وہ تو فرسٹ اسٹیج کے اوپر ہے. اب انسان دورا دوری کرتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، کیوں؟ خلاص ہو جائے گا. آج ہمارا ایمان میرے بھائیوں بہت دھندلا اور کمزور ہو چکا ہے. معاف کرنا میرے کو، میں بھی ساتھ میں شامل ہوں. ہمارا ایمان اتنا کمزور اور دھندلا ہو گیا کہ ہماری زبان صحیح نہیں بول سکتی، ہماری آنکھیں صحیح نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان صحیح نہیں سن سکتے. آج ہمارا قرآن، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے نا، باپ کو فخر ہوتا ہے بچہ انگلش میڈیم میں فلاں اسکول میں ہے، بات کرو اس سے انگلش میں. کتنے بہترین انداز سے انگلش بولنے والا جب انگلش بولتا ہے نا تو اس کے کندھے، اس کا جسم بھی حرکت کرتا ہے. ہاؤ یو، ہاؤز یور فیملی، اس طرح سب بہترین انداز سے. اب یہ قرآن، اللہ کا قرآن، اس کے اوپر ہماری اتنی بھی محنت نہیں ہوئی ہماری. اب یہ پڑھ رہے ایسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. ایک پھر ہم پیار سے بول رہے ہیں محمد، محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ نہیں، ہمارے بچے کا نام ہے محمد. اے محمد نہیں، میں نے محمد نام نہیں رکھا، میں نے تو اپنے نبی کے نام کے اوپر نام رکھا ہے. میرے بچے کا نام محمد نہیں ہے، میرے بچے کا نام ہے محمد. محمد. آج سے میرے بھائیوں اتنا تو کر لے ہم
اتنا تو کرے, اپنی لینگویج تو تھوڑی سدھارے, قرآن آہستہ پڑھے, نماز میں تسبیح آہستہ پڑھے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, تاکہ رب راضی ہو جائے. خیر, میں کہہ رہا تھا کہ جو ہم نیکیاں کریں ہمیں اس کو بچانا ہے. یہ جو سب بیماریاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے, بہت زیادہ بچانا. ہاں, اگر نہیں بچائیں گے میرے بھائیوں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. دیکھو یہ مبارک رات 10 صحابہ کرام سے مروی ہے اور جمہور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ رات کی بڑی فضیلت ہے. 2 باتیں میں آپ کو سناؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھے. ہماری ماں سو گئی تھی, اللہ کے رسول اٹھے اور باہر نکل گئے. امی کی آنکھ کھلی, امی نے دیکھا کہ میرے محبوب نہیں ہیں, تو فطری چیزیں خیال آیا کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہو. تو اٹھی, ہماری ماں اٹھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تلاش کرنے نکلی. ہمارے نبی کو کہاں پایا؟ جنت البقیع میں, جنت البقیع میں پایا ہمارے نبی کو. ہمارے نبی آئے, امی عائشہ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی نے پہلا جملہ بولا, ہمارے نبی نے بھانپ لیا, ہمارے نبی نے بھانپ لیا کہ امی عائشہ کے دل میں کیا ہے. عائشہ, عائشہ, کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کرے گا؟ ہماری ماں خاموش. عائشہ, آج 15 شعبان کی رات ہے, میں بقیع غرقد میں چلا گیا تھا امت کے لیے, مرحوموں کے لیے دعا کرنے. پھر آگے حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جیسے رات شروع ہوتی ہے آسمان دنیا کے اوپر نزول ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا کے اوپر, اور آوازیں لگائی جاتی ہے کوئی پریشان حال, ہے کوئی بیمار, ہے کوئی فلاں فلاں فلاں, آ جاؤ ہم اس کی بخشش کے فیصلے کریں گے. کتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے, کتنے لوگوں کو. ہمارے نبی نے مثال کیا دی, دیکھو تو صحیح. بنو کلب ایک قبیلہ تھا بہت بڑا عرب کے اندر, اور سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا یہی قبیلہ تھا, بنو کلب. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ان کے پاس تھی. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے, جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایک بکری کے اوپر جو بال ہوتے گن سکتے میرے بھائیوں؟ تو کیا ہم نہیں آ جائیں گے اس میں؟ بنو کلب کی بکریاں اتنی زیادہ, اب ان کے اوپر بال کتنے زیادہ بال, ساری امت آ جائے گی. ایک حدیث اور میں آپ کو سنا دوں بیچ میں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو چھوٹے میں چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم بول لیا کرو, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, بڑا بخیل ہے وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. تو جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو ہم درود شریف پڑھ لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے میرے امتی, اللہ پاک ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ کرے گا. 70,000. ہم کو تو ڈر لگے کہ 70,000 میں ہم آئیں گے, کیونکہ اولیاء کرام, بزرگان دین, بڑے بڑے علماء ہیں, صحابہ کرام ہی لاکھ کے اوپر تو ہے, ہم تو کہاں سے آئیں گے؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا
ہر ایک وہ جو 70,000 ہیں ہر ایک کے بدلے میں اور 70,000. پھر بھی ہمیں تھوڑا سا خوف آئے. امت تو بہت بڑی ہے نا, امت تو بہت بڑی. قرآن کریم ہے وہ اوردو علی ربک صفا, وہ اوردو علی ربک صفا 15ویں پارے میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں 120 صفیں لگے گی امتیوں کی. 1,24,000 انبیاء کرام جو آئے 120 صفیں لگے گی. اس میں سے 80 صفیں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی. 80 صفیں, 80. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی امت. ہمیں تو خوف آئے گا نا, اس میں بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن تیسری بات جو ہمارے نبی نے فرمائی نا, بڑا مزہ آ گیا. تیسری بات میں یوں فرمایا, پہلے کہا 70,000, ہر ایک کے بدلے میں پھر 70,000. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا رب لب بھرے گا. لب پانی بھرتے ہیں نا چلو سے, ہمارا رب لب بھرے گا. 3 لبیں, ایک لب نہیں 3 لبیں. ایک لب جب بھرے گا کوئی بچ سکتا ہے کیوں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے. اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ سب سے بڑے, اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. خالی سمجھانے کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. وہ بات یاد رکھنا. کون سی بات کہاں سے چلی تھی اپنی یہ بات یاد ہے کہ بھول گئے؟ چلو وہ یاد آ جائے گی انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں, چھوٹی سی مثال دوں. ایک مرتبہ جبریل آئے. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جلالین شریف کی تفسیر اس میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ جبریل تشریف لائے اور کہا کہ اللہ مجھے تیری جنت کا دیدار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تو میری پوری جنت کو دیکھ سکے. اے باری تعالیٰ مجھے اجازت تو دے دی جائے. جبریل نہیں ہے طاقت تیرے اندر. جبریل نے ضد کی, ضد یعنی اللہ سے التجا کی, باری تعالیٰ اجازت تو دے دو. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جنت کی سیر کرو. تفسیر میں لکھا ہے جلالین میں جبریل کے 600 پر ہے, 600 پر جبریل کے 2 پر کھول دے نا, 2 پر, تو یہ 2 پر کے کناروں میں پوری دنیا تھک جاتی ہے. پوری دنیا 598 پردوں بھی ایسے رہے, 2 پر میں پوری دنیا کھل جاتی ہے. جبریل جنت میں داخل ہوئے اور 600 پر کھول دیے. 600 پر 500 سال تک اڑے جنت میں. 500 سال تک تھک گئے. 500 سال کے بعد واپس آئے. رب تیری جنت میں پوری نہیں دیکھ سکا. رب نے کہا پوری نہیں, ایک کونے کی سیر نہیں کی تو نے ابھی, تو ایک کونے کی سیر نہیں کی. یہ جنت اتنی بڑی, تو جنت کو بنانے والا کتنا بڑا, کتنا بڑا رب. ہم اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے. میرے بھائیوں ہم اس اللہ کے بندے ہیں, ہم اس اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی بڑائی لاؤ دل میں. اسی لیے اذان شروع ہوتی ہے نا, ڈائریکٹ نہیں کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے آؤ, ڈائریکٹ نہیں کہتے. پہلے کہتے اللہ اکبر. تیرا کارخانہ چھوٹا, تیری دکان چھوٹی, تیرا جاب چھوٹا, تیری فیکٹری چھوٹی, تیرا گھر بار چھوٹا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. چل اب گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر گواہی دے اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلے ایمان بنایا جاتا ہے, بڑائی بٹھائی جاتی ہے دل کے اندر. لیٹر آئے, لیٹر بابا دیکھو نا کس کا ہے, پی آئی کا لیٹر ہے. پی آئی کا لیٹر کیا ہوا ہوگا؟ بڑائی. بڑائی انسان کے دل میں آتی ہے نا. بلی اور شیر میں فرق ہے. بلی اور شیر, اس کا جینا رہنا کرنا کھانا پینا سب سیم. کیا ہے؟ بلی ہے. کیا ہے؟ بلی کچھ بھی نہیں, بلی ہے. شیر کیا ہے؟
انسان کا اکھا لہجہ بدل جاتا ہے. شیر ہے شیر، شیر ہے، پورا لہجہ بدل جاتا ہے انسان کا. اللہ اکبر، پہلے بڑائی بٹھائی جاتی ہے. تو کہاں جا رہا ہے تجھے پتا ہے؟ کس کے دربار میں جا رہا ہے تجھے پتا بھی ہے؟ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، جس کی تو گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکے گا. جا پھر بلائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ. تو میرے بھائیوں، اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. ہمیں اس رات کے اندر یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایک بہانہ ہے، ایک موقع ہے جو ہمیں دیا ہے، اللہ پاک نے دیا ہے. تو یہ بنو کلب، بات آئی نا، بنو کلب کی جو بکریا ہے اس کے اوپر بال کتنے سارے. پھر وہ حدیث میں نے آپ کو لب والی سنائی، لب والی حدیث سنائی. اتنی اب کوئی بچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس حدیث میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک عام بخشش کا اعلان کرتا ہے، لیکن چند گنہگار ایسے ہیں کہ بخشش تو کیا، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما دے. نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے بارے میں قرآن کا 5واں پارہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، لیکن شرک بغیر توبہ کیے مر گیا تو اللہ شرک کو معاف، مشرک کو معاف نہیں کرے گا. بس شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا طبقہ کس سے اولاد مانگتا ہے؟ کس سے روزی مانگتا ہے؟ شفا کس سے مانگتا ہے؟ اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جا کر ان سے بھیک مانگتا ہے. مزارات پر جانا چاہیے اولیاء کرام کے. ہمارے بزرگان دین مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، پوری رات یا قاری طیب صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے اوپر گزارتے تھے. اور جو دوسرے بڑے بڑے اولیاء کرام، جانا چاہیے اولیاء کرام کے مزار کے اوپر جا کر کیا کہنا ہے؟ رب تو جانتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، میں ہوں گنہگار ہوں. یہ تیرے نیک بندے ہیں، یہ ولی ہے تیرے، انہوں نے تجھے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، تو ان سے راضی ہے، یہ بھی تجھ سے راضی ہے. رب میں گناہوں سے لت پت ہوں، میں تو سہارا لینا آیا ہوں، اللہ میں پریشان حال ہوں. یہ بزرگ جو یہاں آرام فرما ہے، ان کی برکت سے اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے، یہ کہنا ہے. لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ، کیا ہم نہیں دیکھتے سجدے کر رہا ہے؟ امت کا بہت بڑا طبقہ. اور ہماری عادت کیا ہے؟ ہم صرف باتیں ہی کرتے ہیں نا. ارے جا کے دیکھنے کا اجمیر میں کیا لوگ سجدے کرتے یار، پتہ نہیں کیا فائدہ، اس سے فائدہ کیا فائدہ ہوگا؟ ہم باتیں کریں گے کیا فائدہ؟ اگر تیرے دل میں درد ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی ہے، یہ میرے بھائی بہنیں کلمہ پڑھنے والے، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگا ہے اے رب ان کو ہدایت دے دے، اے رب ان کو صحیح سمجھ دے دے دین کی؟ کبھی مانگا ہے؟ باتیں ہی کی ہیں. ڈانس ہو رہا ہے، ڈانس دیکھتے بھی آرام سے. 10 محرم کو یہ روڈ کے اوپر نکلو، 10 محرم کو میرے جیسے لوگ آرام سے دل دیکھے مزے لے کے دیکھیں گے. پھر آپ کو دیکھ سارے سمجھتے نہیں ہیں، بس ناچائی کرتے ہیں، ناچائی کرتے ہیں. واہ شاباش، جی بھر کے دیکھ لینے کا. پہلے تم آتے وہ بچے کو بتانے لایا تھا ذرا، ہاں تو یہ بچہ بڑا ہو کے پھر ناچے گا. تو ابھی سے جیسے فون بچے کو دیا، یہ 4 سال کا ٹینیا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو ڈبا دو، ڈبا تو پھینک دے گا.
یہ نہیں وہ اسمارٹ فون چاہیے بڑے والا. عادت تو ہم ہی پالتے ہیں نا, عادت تو ہم پالتے ہیں. امت ناچ رہی ہے, پی رہی ہے, گا رہی ہے, کھیل رہی ہے, ہم نہیں دیکھتے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کیوں ہم نہیں سمجھاتے؟ تو امت کا بہت بڑا طبقہ سجدے کر رہا ہے. ہم نے کبھی دعائیں کی؟ ہم نے اپنے دوست کو سمجھایا, اپنے محلے والے کو سمجھایا میرے بھائی یہ شرک ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا نا, وہاں کے اللہ کے رسول کے سامنے سجدے میں پڑ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں فلاں جگہ گیا تھا, میں نے وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا کہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں, اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے, میں آپ کو کیوں سجدہ کروں, کیوں سجدہ نہ کروں؟ اس لیے میں نے سجدہ کیا. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سلمان اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ, تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں. آج بہت بڑا طبقہ میرے بھائیوں سجدے کر رہے ہیں. دعا کرو, امت کے لیے دعا کرو. ہمیں جانوں کی تو فکر ہے. کورونا آیا, لوگوں کی جان ہلاک ہونے لگی, ہم نے دوڑ لگا دی, ہم نے محنتیں کری, لوگوں کے وقت بات دی, بہت کچھ کیا, دوائیں دی. ہم دعا تو کریں, یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے, جسم کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ایمان کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے امت کو سمجھاؤ, نہیں سمجھا سکتے دعائیں کرو. 5-10 روپے اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کے نام کے اوپر لگاؤ. رب میرے پاس اتنا ہے, اس کی برکت سے میرے کروڑ مسلمان بھائی بہن جو قبروں کے سامنے جھک جاتے ہیں, اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے. جلدی میں آپ کو بتا دوں, دوسرے نمبر کے اوپر ماں باپ کا نافرمان. گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے میرے بھائیوں. آج یہ اولاد تھوڑا سا کما لیتی ہے, 15-20 ہزار باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. ارے ٹائم وہ آ گیا کہ ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگے ہیں, ماں باپ اولاد کو کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ ٹائم آیا ہے. ایک ٹائم تھا باپ کچھ بولتا تھا, اولاد اپنی نگاہیں جھکا دیتی تھی, اور آج ماں نے کچھ بول دیا, باپ نے کچھ بول دیا, اولاد کی نگاہ دیکھو ہو جسے باپ کو کچا کھا جائے گا. یہ اتنا خطرناک دیکھتا ہے. یہ بیٹا ابھی پتہ نہیں چلے گا, سدھر جا, معافی مانگ لے, توبہ کر لے, تیری ماں کے قدموں میں گر جا, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے, معافی مانگ لے, ورنہ انتظار کر, وقت بہت جلدی جاتا ہے. کل تیری شادی ہو جائے گی, تیرا بچہ آئے گا, جوان ہو جائے گا, اس کو آستین چڑھانی ہے تیرے سامنے. زندگی میں اللہ بتاتا ہے, زندگی میں. اس لیے میرے بھائیوں جو نوجوان ہیں اپنی ماں باپ سے معافی مانگو. اگر وہ کچھ کہے نیچے قصور اپنا ہو, قصور, پھر بھی کچھ نہ بولو. ایک بادشاہ تھا, اپنے غلام سے کہا, غلام بڑا فرما بردار, بادشاہ نے کہا جاؤ پانی میں چلے جاؤ. پانی میں گیا, واپس آؤ, یہ تمہارے پاؤں کیوں بھیگے, تمہارے پاؤں کیوں بھیگے؟ حضور گستاخی ہو گئی, معاف کر. ایسا نہیں کہا, تم نے تو کہا تھا تو پانی میں نہیں جاؤں گا, تو پاؤں نہیں بھیگیں گے تو کیا ہوئے گا, ایسا جواب نہیں دیا. حضور گستاخی معاف. ماں باپ کا نافرمان. قرآن کہتا ہے 15واں پارہ 4تھا رکوع, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی, اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاوے, اف بھی مت کر. اف ہماری زبان میں کچھ کیا ماں باپ نے, باپ نے کچھ کیا, ماں نے کچھ کیا. بعض مرتبہ آفس میں, بیٹا وہ چیک کا کیا ہوا؟ بے یار کتنی مرتبہ تم کو کہنے کا, آج دوسرا شنیوار بینک بند ہے یار. یہ جو جس باپ نے اس کو ہوشیار کیا ہے, آج وہ باپ کے سامنے اس طرح جواب دے رہا ہے, اس طرح.
تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑک مت، وقل لهما قولا کریما، نرمی سے بات کر۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا میرے بھائیوں اس رات میں بخشا نہیں جاتا، شراب کا عادی ہے وہ بھی بخشا نہیں جاتا، دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا چاہے کتنے حج کر لے، عمرے کر لے، پوری رات آج دعا کرے نا، پوری رات یہ دعا سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی، سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ معاف کرو، دل کو صاف کرو۔ ہمارے نبی نے انصار مدینہ کو بلایا اور کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا، تم کیا کرو گے؟ انصار مدینہ نے کہا تلوار کھینچیں گے، اپنا حق لیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ ضرور یا رسول اللہ، ہو سکے تو معاف کر دینا، حوض کوثر پر آ جانا، میں محمد رسول اللہ اللہ سے تمہارا حق دلواؤں گا۔ کھوٹے سکوں کے خاطر دشمنی ہے، دل میں کینہ کیوں ہے؟ زمین کے ٹکڑوں کے خاطر؟ چھوڑ دو میرے بھائیوں، دل کو پاک صاف کرو تاکہ ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ شراب کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، یہ ایسے گناہ ہیں میرے بھائیوں اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کو دور کرنے کی۔ دیکھو قد افلح من تزکا، قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں کے اوپر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور میرے بھائیوں خوب دعائیں کرو اللہ سے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے دعا۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرو۔ بدر کا میدان ہے، 313 ہے، 2 گھوڑے ہیں، ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، دشمن بڑے زور شور میں ہے، بڑے زور شور میں۔ دشمن نے ارادہ کر لیا خاتمہ کر دو، دشمن نے یہ ارادہ کر لیا، اشارے سمجھتے رہنا، خاتمہ کر دو۔ ہمارے نبی چھپر میں گئے، چھپر میں 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، ایک جملہ بولا رب، ہمارے نبی نے ایک جملہ، اے رب یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، مٹھی بھر مسلمان، آج اگر صفایا ہو گیا، یہ مٹھی بھر مسلمان آج شہید کر دیے گئے، اے میرے رب اس دھرتی کے اوپر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ چادر کندھے سے اتر جاتی تھی، ابو بکر صدیق کو رحم آیا، اللہ کے رسول چلے، اللہ کے رسول چلے، اللہ نے آپ کی سن لی، اور کیسی سنی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن نے کیا کہا؟ تم تو نہتے تھے، تم تو کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، کیسے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 فرشتوں کو بھیج دیا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 5000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ جنگ کے میدان میں کوئی سوتا ہے؟ اللہ نہ کرے اب یہ مچھی پیٹ کے اندر خبر پڑ جاوے بھائی رات کو آنے والے ہوں تو کوئی کو نیند آئے گی؟ بوڑھے لوگ، عورتیں مسلح بچھا کر تسبیح، اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم نے سودان کے بھی حالات دیکھے، یا اللہ کویت کے بھی حالات دیکھے، یا اللہ عراق کے بھی حالات دیکھے، یا اللہ فلسطین کے بھی حالات دیکھے، یا اللہ کسی کو نیند نہیں آئے گی؟ جب خبر پڑے گی نا میں وہ تو افواہ تھی، سب کے مسلح گئے نے، سب کی تسبیحیں گئی، بس خلاص، پھر اللہ کو بھول جانے کا بس میرے بھائیوں اللہ یہ کہا، ابو بکر صدیق آپ فکر نہ کریں، تو یہ مدد آئی، اللہ کی مدد آئی۔ آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اللہ سے دعائیں کریں میرے بھائیوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو برسر پیکار تھے، خبر آئی کہ بہت بڑا بحری جہاز ہتھیاروں کے ساتھ اور سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چپ چاپ اپنا لباس اتار کر سادہ لباس پہنا، مسجد کے کونے میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 آنسو بھائی، اللہ یہ امت کے اوپر رحم فرما دے۔ روتے رہے روتے رہے روتے رہے، فجر میں خبر آئی کہ وہ بحری جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ آج بھی رونے والے چاہیے، ہم کو ضرورت ہے، آج ضرورت ہے۔ دشمن سر کے اوپر منڈلا رہا ہے میرے بھائیوں،
اللہ کو منانے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا یا کریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے کریم آقا تو جانتا ہے ہم پہلے درجے کے مجرم ہیں. اے اللہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ظاہر میں باطن میں ہم نے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت کیے ہیں. رب تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے. اے رب بہت بڑا جرم ہو چکا ہے. ہم تو جہنم کے کنارے کے اوپر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن تیری رحمت تو بہت وسیع ہے. تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تو نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں ڈالے جائے، اس لیے کہ ہم تو تیرے لاڈلے نبی کی امت ہے. اے اللہ تجھے اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے انسان پیار کرتا ہے. اے رب کریم تجھے جس طرح نبی سے پیار ہے، نبی کی امت سے بھی بڑا پیار ہے. اے رب کریم تو نے اپنی در رحمت پہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، میرے غضب سے آگے ہے. بس اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں. آج تک جو ہم نے کیا ہم معافی مانگتے ہیں. رب بڑا قصور کیا، اقراری مجرم ہے، تیری نعمتیں کھا کر تیری نافرمانی کی ہے. اے رب کریم ایک تیرا ہی دربار ہے. تو نے تو اعلان کیا ہے قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم پکارنے آئے ہیں، یہ اتنا بڑا مجمع بغیر کسی غرض کے تجھے راضی کرنے آیا ہے، تجھ سے مانگنے آیا ہے. ہم جانتے ہیں ہم نے پورا سال بہت گناہ کیے ہیں، نمازیں بھی چھوڑی ہے، پتہ نہیں ایسے ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، کانوں نے گناہ کیے، دل و دماغ نے گناہ کیے. اللہ گناہوں سے لطپت تیرے سامنے آئے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک. یا اللہ گناہ میں لطپت ہے، گناہ سے لبریز ہے. اے رب کریم آج کی مبارک رات میں ہم کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ گناہ کی حالت میں اگر حشر کے میدان میں جمع ہو گئے اور نبی کی نظر پڑ گئی، ہائے 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 ہمارے رب، تو پھر دوسرا کون سا سہارا ہمیں ملے گا؟ کون سا سہارا ہمیں ملے گا؟ رب کریم جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، ہمارے نبی کو خبر نہ پڑے ہمارے گناہ، ہمارے نبی کو پتہ نہ چلے. ہمارے نبی کو لوگوں نے بہت ستایا ہے، لوگوں نے بہت مارا ہے، ہمارے نبی نے پھر بھی ان کو دعا دی ہے، امت کے لیے بہت روئے ہیں، بہت مانگا ہے. آج اگر امت کے گناہ ان کے سامنے آ گئے ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ یہ میری امت
میں نے ہر موڑ کے اوپر ان کو یاد کیا، مجھے کیا سلا دیا، میرے طریقوں کو توڑ کے آئی ہے، نمازوں کو برباد کر کے آئی ہے۔ آج کی رات میں ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما دے۔ تم معاف کر دے گا تیرا کیا بگڑے گا؟ یا اللہ تیرا کیا بگڑے گا؟ اور اگر معاف نہیں کرے گا تجھے کیا فائدہ ہوگا رب؟ تجھے کیا فائدہ ہوگا رب؟ وہ ملک الموت کی شکل ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ماننے والوں نے ان کو دیکھ لیا ہے، ہمارا تو دیکھنا باقی ہے رب، ہمارا دیکھنا باقی ہے۔ اے ہمارا کیا ہوگا؟ ہم دنیا سے جا رہے ہو، ہماری زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جاری کر دینا رب۔ اچھی شکل میں بھیجنا اسرائیل کو، موت کے فرشتے کو اچھی شکل میں بھیجنا رب۔ ہم کمزور ہیں، ہم نے برداشت نہیں ہوگا رب، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اس سے بھیک مانگتے ہیں رب۔ ہم بڑے کمزور ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اب نہیں کریں گے انشاءاللہ نہیں کریں گے، ہماری نمازیں نہیں چھوٹے گی رب، ہم آ جائیں گے، تو بلائے گا سب کام چھوڑ کے آ جائیں گے، فجر میں بھی اپنی نیند قربان کر کے آ جائیں گے رب، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے رب۔ یا تو پھر کوئی دربار بتا دے، ہم وہاں جا کے بھیک مانگے۔ اللہ بہت دھکے دیے لوگوں نے، بہت دھکے دیے، جس کے پاس گئے بہانے بتائے، اللہ چھوٹا سا کام لے کر گئے بہانے بتا دیے۔ اے خزانوں کے مالک، تیرے سوا ہمارے پاس کوئی دربار نہیں ہے، بڑے گنہگار، ماں باپ کو بھی ستایا تو معاف فرما دے، پڑوسیوں کو ستایا وہ بھی معاف فرما دے، رشتہ داروں کو ستایا وہ بھی معاف فرما دے، اللہ شاگردوں کے اوپر زیادتی ہو گئی وہ بھی معاف فرما دے، اللہ کسی کی عزتیں اچھالی ہو وہ بھی معاف فرما دے۔ اے رب، اللہ پورا جسم تار ہے، کون سا گناہ تیرے سامنے بیان کرے؟ ہر گناہ کر بیٹھے، بس معافی کا قلم پھیر دے، معافی کا قلم پھیر دے رب، ہمیں پاک صاف فرما دے، اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، کتنے تیرے بندے ہوں گے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوگا، کیسے پریشانی میں ہوں گے تو ہی جانتا ہے، کوئی روزی کے معاملے میں، کوئی قرض کے معاملے میں، کوئی بیماری کے معاملے میں، کوئی اولاد کے معاملے میں، کوئی رشتے کے معاملے میں، اے اللہ پتہ نہیں کیسی پریشانی لوگوں کے دل میں ہوگی، اللہ نہ کہہ سکتے ہوں گے نہ سہ سکتے ہوں گے، اے دلوں کے حال کو جاننے والے، ہمارے ساتھ پھرنے والے، کھانے والے کے دل کے حال کو ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، آج کی رات میں اس مجمع کے اندر جس کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف اور بیماریاں ہیں، اللہ تو اپنے خزانے غیب سے دور فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے، اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے، حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما دے، ہر قسم کے حرام سے حفاظت فرما دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی عورتیں یا اللہ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، اے رب کریم وہ جوان عورتیں
جن کے بچے پیٹ میں تھے، باپ چلے گئے جیل کے اندر، بچے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی، باپ نے بچے کی شکل نہیں دیکھی۔ جب پڑوس کا باپ آتا ہے، بچہ دوڑتا ہوا ابو ابو کے کر لپکتا ہے، یہ معصوم اپنی ماں کے پاس آتا ہے، امی میرے ابو کب آئیں گے؟ ہائے ہائے، اس عورت کا کلیجہ کٹتا ہوگا رب، اس عورت کا کلیجہ کٹتا ہوگا۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ان کو کوئی ملنے بھی نہیں چاہتا رب، کسی کو خبر بھی نہیں ہے، وہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے اٹھے تھے۔ اللہ غیب سے مدد فرما دے، ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے۔ ساری اللہ ساری جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ہماری جان مال ایمان عزت آبرو میں، عمر میں، اولاد میں، اہل میں، مال میں، علم میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے مکان کی، سامان کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، اہل کی، اولاد کی حفاظت فرما دے۔ چوری ہونے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، اے اللہ لوٹنے سے، ہر قسم کے شر فتن سے ہماری حفاظت فرما دے۔ چوروں کی چوری سے، فتنین کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے